السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ایک مقبول ترین بندے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس تذکرے میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عزیزوں کو، مولانا مہدی حسن اور ان کے رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور یہ موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اپنے مخدوم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم اور ان کے تمام رفقا کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی نشست میں شرکت اللہ مفید بھی بنائے، لیکن وصول تو پہلے ہی ہو گئی کہ قاری صاحب کی زیارت بالمشافہ گویا ہو گئی۔ بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ جلد ملاقات بھی کرا دے آپ کے ساتھ، خیرات کے ساتھ۔ وقت مختصر ہے، ہمارے ہاں مغرب کی اذان میں شاید آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ باقی ہے، اور پروگرام کا ٹائم تو قریب الختم ہی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں اس موضوع پر میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ جس ذات گرامی کا نام ہے، اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ عربی کا وہ مقولہ یاد آتا ہے کہ حدث عن البحر ولا حرج، سمندر کے بارے میں بولتے جاؤ، بیان کرتے جاؤ، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ سمندر ایک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ ایک سمندر ہے۔ ہمارے زمانے میں حضرت شیخ الہند کا نام بہت لیا جا رہا ہے مختلف انداز سے، اور ان کی شخصیت کا، ان کے افکار کا، ان کے حالات کا تجزیہ بھی کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے۔ دو تین باتیں اس سلسلے میں ذہن میں آ رہی ہیں اس مختصر وقت میں۔ اصل موضوع ہے غالباً حضرت شیخ الہند کے افکار کی عصری معنویت، یعنی آسان زبان میں یوں کہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار ہمارے لیے موجودہ زمانے میں کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت قاری صاحب نے فرمایا، علماء دیوبند کا اور اکابر دیوبند کا جو ایک قافلہ ہے، جس کا گویا آغاز حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہے، اور ان دونوں حضرات کے حسن تربیت کا عکس جمیل یا ان کے گلشن کا سب سے خوبصورت، شاندار، کامل و مکمل پھول حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنے اکابر کی تربیت کی برکت سے دین اسلام کے پورے مزاج کو سمجھا، اپنے ملک کے حالات کو سمجھا، مستقبل کو سمجھا، اور اس کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شروع ہی سے انہوں نے اللہ کی توفیق سے منصوبہ بند طریقے پر کام کیا۔ ان کے کام کے سلسلے میں تین باتیں ترتیب سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے مشہور کارنامہ یا سب سے بڑی ان کی جو چیز ہے جس کی وجہ سے وہ عالمی سطح پر متعارف ہیں، وہ ان کی تحریک ہے۔ لیکن آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ تحریک کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس تحریک کے لیے افراد تیار کیے جائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جو پہلی خصوصیت ہے، پہلا گویا ان کے مشن کا حصہ معلوم ہوتا ہے ان کی حیات میں غور کرنے سے، وہ افراد سازی ہے۔ افراد سازی کا کام اللہ کی توفیق سے حضرت شیخ الہند کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا اپنی توفیق سے، اور جیسا کہ قاری صاحب ابھی فرما رہے تھے، واقعہ یہی ہے کہ امت میں بہت کم تعداد ہے ان بڑے اکابر کی جن کو اس طرح کے شاگرد ملے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ کے بھی بعض تلامذہ ایسے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیں۔ اس انداز کے بڑے اساتذہ یا بڑے علماء جن کے تلامذہ اس کثرت کے ساتھ بڑے ہوئے ہوں، ان کی مثالیں شیخ الہند جیسی دو چار ہی مشکل سے ملیں گی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ایک ایک شخصیت، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان حضرات کی تعداد شمار کی جائے جو اس امت کی، میں مبالغے سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں،
مطالعے اور بصیرت جو بھی جیسا بھی ہمیں اپنے بزرگوں سے حاصل ہوا تھوڑا موڑا ہمارے حوصلے کے مطابق، اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اکابر جن کو اس امت کی تاریخ میں ممتاز علماء میں شمار کیا جا سکتا ہے، ان کی تعداد بھی شیخ الہند کے تلامذہ میں 20 ہے، اور صدی کے ممتاز علماء میں شمار کرنے کے لائق تو سینکڑوں حضرات ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں۔ تو حضرت شیخ الہند نے پھر یہ کہ ایک عجیب بات یہ تھی جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے کہ حضرت شیخ الہند کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص طور پر توفیق بھی عطا فرمائی تھی کہ ان کی تدریس میں اور ان کی تربیت میں برکت رکھی تھی۔ عام طور پر ہم نے سنا اور پڑھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جس نے جو فن پڑھا اس کو وہ فن آ گیا، یعنی انہوں نے اپنی تدریس کے درمیانی زمانے میں جب وہ صدر مدرس نہیں تھے تو ہدایہ وغیرہ پڑھایا کرتے تھے، تو جن حضرات نے حضرت شیخ الہند سے ہدایہ پڑھی ہے ان کی شخصیت پر تفقہ غالب ہے، اور جنہوں نے حدیث پڑھی ہے پھر ان پر حدیث کا رنگ غالب ہے۔ تو یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ شیخ الہند نے جس کو جو پڑھایا اس کو وہ فن آ گیا۔ تو اس طرح سے حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے افراد سازی کا کام کیا۔ ہمارے زمانے میں یہ پہلو کمزور چل رہا ہے، اور ہم لوگوں کو جو ہمارے بڑے ہیں ان کو، اور جو بھی مدارس میں پڑھانے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اس پہلو سے بہت زیادہ توجہ کی اور محنت کی ضرورت ہے کہ افراد سازی کا کام تیز تر کیا جائے۔ بڑے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور اگلی صف اس طرح سے تیار نظر نہیں آ رہی ہے جیسے ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گویا تحریک کا کہہ لیں یا ان کی شخصیت کا پہلا سبق تو یہی ہے کہ انہوں نے افراد سازی کا کام پوری مستعدی اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیا۔ دوسری چیز پھر ان کی تحریک ہے۔ تحریک کے سلسلے میں ظاہر تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، تحریک ریشمی رومال پر تو اب اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی مواد آ گیا ہے اور دنیا میں اس تحریک کا مطالعہ ہو رہا ہے، تو اس کی تفصیلات میں جانے کی پہلے سے بالکل ضرورت نہیں، پہلے سے جو بیانات ہوئے ہیں ان میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند نے جس زمانے میں اور جس دور میں وہ تحریک چلائی وہ اس زمانے کے حالات کے مطابق تھی، اور اس زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک ریشمی رومال کی تاریخ کو کہ شیخ الہند ایک طویل مدت تک ہندوستان میں کام کر کے حجاز پہنچ جاتے ہیں، اور اس وقت تک ان کی تحریک کے اصلی خد و خال حکمرانوں کو نظر نہیں آتے، ان کے محک میں اس سلسلے میں گویا ناکام رہتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے حالات میں ممکن تھا۔ ہمارے زمانے میں امکانات یا امکانیات عربی میں آج کل کہا جاتا ہے وہ بڑھ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے کام کرنے میں بہت ساری آسانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، لیکن یہ پہلو ہمارے زمانے میں باقی نہیں رہا کہ ہم کوئی تحریک کوئی کام اس انداز سے کر سکیں جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ممکن ہوا۔ لہذا ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کام تو کرنا ہے، اور وقت کے اندر جو صورتحال ہے یا یوں کہہ لیں کہ جو عصری حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے۔ تو جس طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کی ایک سب سے بڑی طاقت کے خلاف تحریک چلائی تھی، صرف اس لیے کہ وہ طاقت ظالم تھی اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر حق کو دبایا جا رہا تھا، تو آج بھی ظاہر ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ہمیں کم از کم وہ فکر اور وہ ذہن اور وہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تحریک اس انداز سے ہم نہ چلا سکیں، لیکن دنیا کی حکومتوں کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ممکن ہے، اور دنیا کو انصاف کا راستہ دکھانا ممکن ہے۔ حضرات علماء کا تو مشن اور منصب ہی یہ ہے، ان کا مقام ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کو اللہ کے بندوں کے سلسلے میں انصاف کی طرف لائیں۔ وہ جو ایک مشہور مقولہ ہے ایک صحابی کا، حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رستم سے کہا تھا قادسیہ کے میدان میں کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لائیں، اور
دنیا کی تنگی سے نکال کر کشادگی کی طرف لائیں اور دیگر مذاہب کے جور و ستم سے نکال کر اسلام کے انصاف کے جھنڈے تلے لائیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مشن علماء کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں حالات کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا جز حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا یا ان کے مشن کا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو مالٹا سے آنے کے بعد حالات کے تحت انہوں نے پیغام دیا تھا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تحریک کا یہ بھی ایک حصہ ہے، یا ان کے مشن کا، یا ان کی شخصیت کا جو گویا پیغام اور ان کی طرف سے جو ہمیں تربیت دی گئی ہے، اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ موجودہ زمانے میں ایمان کی حفاظت سے یہ مسئلہ جڑا ہوا ہے، اور موجودہ نئی تعلیمی پالیسی کے اور دنیا کی تمام حکومتوں کی تعلیمی پالیسیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں گے تو قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اور معنویت ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا کی تھی کہ انہوں نے جس وقت حالات کا جو تقاضا ہوا اس وقت کے مطابق پیغام بھی دیا اور عمل کر کے بھی دکھایا، عملی میدان میں قدم اٹھایا۔ یہ ان کی شخصیت کا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ توفیق کا مظہر ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے تمام ہی اکابر اور خاص طور سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نمایاں اور ممتاز تلامذہ اور ان کے اساتذہ، ان حضرات کی شخصیات کا پوری دیانت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سے موضوعات پرانے اٹھائے بھی جا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یا تو نیتیں صحیح نہیں ہیں اور یا طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے اپنے زمانے میں جس انداز سے سوچا ہے اور جس انداز سے کام کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ نہ اس میں دیانت کے اعتبار سے کوئی پہلو کمزور ہے اور نہ بصیرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو یہ دونوں چیزیں بھرپور طریقے پر عطا فرمائی تھیں۔ آج ہم لوگ اگر اپنے اندر یہ دونوں باتیں پیدا نہیں کریں گے تو ہم سے پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے کام نہیں لیں گے۔ ہمیں اپنے بڑوں کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان کی زندگی سے اور ان کے کارناموں سے سبق لیتے ہوئے اپنا راستہ طے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں نیت صحیح رکھتے ہوئے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، جو ابھی فی الحال شاید ہم پورے طور پہ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان حضرات کی گہری بصیرت کو سمجھنے کی اور اپنے اندر اس کے اثرات پیدا کرنے کی اور پھر اس لائن پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت مختصر کر دیا حضرت آپ نے، زیادہ ہی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ 5 بجے تک ٹائم ہے، اس لیے نہیں، ابھی تو ہم لوگ اور سننا چاہتے ہیں۔ کافی وقت یہ تو مشکل ہو جائے۔ وہ کہا کرتے ہیں نا کہ جب کوئی مقرر جو ہے وہ اپنا مضمون پورا کر لے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ کہنا جو ہے آزمائش میں ڈالنا ہے، اور میں تو مقرر بھی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ انہی باتوں کے سلسلے میں ایک دو باتیں میں اور عرض کر دیتا ہوں، چونکہ میں نے واقعتاً بہت زیادہ اختصار کیا، جان بوجھ کر کیا، اور یہ سمجھ کر کیا کہ 5 بجے تک کا ٹائم ہے۔ تو اگر اس وقت میں گنجائش ہے کچھ تو میں انہی نقطوں پر دوبارہ واپس آتا ہوں، خاص طور سے جو بیچ کی بات ہے تحریک سے متعلق اور اخیر والی بات۔ تحریک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں بہت زیادہ رہنما ثابت ہو سکتی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں میری اصل میں معلومات بھی کم ہیں، حالات سے واقفیت بھی کم ہے اور ہمت بھی کم ہے، تو بہرحال جتنا میں سمجھ رہا ہوں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں اس موضوع پر مطالعہ ضرور ہو رہا ہے، غور ہو رہا ہے، مختلف حضرات مختلف حلقے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں جن کا تعلق حضرت شیخ الہند سے ہے، علماء دیوبند کے ہم خوش اچین ہیں، ہماری ذمہ داری اس میں زیادہ بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم آنے والے وقت میں یا موجودہ وقت میں جب تک حالات کے تحت خود محنت کر کے کچھ کام نہیں کریں گے، اس وقت تک اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارے اکابر نے اپنے زمانے میں بہت کچھ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ کر کے چلے گئے اور ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ چلے گئے، اور وہ اپنا نام تاریخ میں ثبت کر کے چلے گئے،
انہوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق کام کیا ہے. اگر ہماری طرف سے اس سلسلے میں کوتاہی ہوگی، کوتاہی کرنے والا کوئی بھی ہو، بہرحال اس کو نقصان اٹھانا ہوگا. بحیثیت گویا جماعت کے، جماعت دیوبند، اور جماعت دیوبند نام ہے دارالعلوم دیوبند کا بھی، اور دارالعلوم دیوبند کے طریق اور فکر اور نہج کے مطابق کام کرنے والے تمام مدارس کا بھی، اور ان تمام علماء اور فضلاء کا بھی جو اس نہج اور اس طریق سے پر کام کرتے ہیں اور اس پر قائم ہیں. تو ہم سب کی ایک مشترک ذمہ داری بنتی ہے، ہم میں سے جو لوگ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ اس کا موقع دے، تو ان کو چاہیے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے تمام اجزاء کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا. ہمارے زمانے میں اس طرح کی کوئی خفیہ تحریک، جیسے میں نے ابھی کہا، جاری کرنا ہی ممکن نہیں ہے. ہمارے زمانے کا حال تو یہ ہے کہ اگر آپ 3 آدمی مشورہ کریں تو 3 میں سے ایک آدمی، یہ کلیے کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں موجودہ زمانے کے تجربے کی روشنی میں، کہ 3 میں سے ایک آدمی اس کی اطلاع پہنچانے کا کام کر سکتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجمع میں یا میٹنگ میں ایک بات کہہ رہے ہیں، اور جس وقت آپ کہہ رہے ہیں اسی وقت میں وہ بات دوسری جگہ پہنچائی جا رہی ہے. تو ہم اس خوش فہمی یا خام خیالی میں تو بالکل نہ رہیں کہ ہم کوئی ایسا خفیہ کام کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے اور نہ کر رہے ہیں، اور نہ حالات کا تقاضا ایسا ہے. لیکن جو صحیح بات ہے اس کو کھل کر کہنے کی ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس کے لیے حدود ہوتی ہیں، ہر آدمی کی حدود ہوتی ہیں، اور ہر موضوع کی حدود ہوتی ہیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم تمام حدود کو پھلانگ کر اور تمام مصالح کو بالائے طاق رکھ کر کام شروع کر دیں. تو پہلے ہی مرحلے میں آدمی ایسی صورت میں ناکام ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ بصیرت کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ آدمی اگر کام کرے تو یقیناً اس زمانے میں بھی کام کرنا ہی پڑے گا، ہوگا اور کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے ان حضرات نے رسوخ فی العلم حاصل کیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک چیز بنیادی طور پر یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو رسوخ فی العلم عجیب و غریب عطا کیا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے شیخ اور استاذ بھی کہا جا سکتا ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی محمود حسن علم کا کٹھلا ہے، جس میں اناج رکھتے ہیں اس کو کٹھلا کہا جاتا ہے. حالانکہ بظاہر ایسا تھا کہ سبق میں بہت تفصیلی کلام بھی نہیں کرتے تھے، لیکن علم ان کا ایسا تھا کہ یہ واقعہ بھی ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے اور مشہور ہے کہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بعض مرتبہ حضرت شیخ الہند فرماتے تھے کہ ملی انور شاہ فلاں مسئلے میں یہ بات ذہن میں آئی ہے، ذرا تلاش کرو کسی نے لکھی ہے کیا. تو وہ بتاتے تھے کہ حضرت فلاں نے لکھی ہوئی ہے. یعنی علامہ کشمیری اپنے مطالعے سے وہاں پہنچے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس علم اور اس علم کی گہرائی کی بنیاد پر وہاں پہنچے، اور وہی بات انہوں نے کہی جو پہلے کوئی کہہ چکا ہے، توارد ہو گیا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا علم اس انداز کا تھا. میں نے استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ایک مرتبہ انہوں نے ایک عالم سے پوچھا، وہ تھے مفتی خلیل صاحب غالباً، جو حضرت مولانا فتح محمد طائب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. مولانا فتح محمد لکھنوی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے ممتاز شاگرد تھے، جن کی خلاصۃ التفاسیر ہے. ان کے صاحبزادے تھے مفتی سعید احمد صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آخر میں جلال آباد میں پڑھایا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاذ تھے، اور مولانا اپنے استاذ مفتی سعید صاحب کو جلال آباد لے آئے تھے، یہاں آ کر انہوں نے پڑھایا تھا، اور غالباً یہی مدفون ہے. مفتی سعید صاحب کے بیٹے تھے یہ مفتی خلیل صاحب، اور ان کا حضرت مولانا ریاست علی صاحب کے یہاں کبھی کبھی آنا جانا ہوتا تھا. تو حضرت مولانا نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد یعنی مفتی سعید صاحب ہمارے اکابر میں سے، اپنے بزرگوں میں سے کس کے علم کو مانتے تھے، کس کے علم کے قائل تھے؟ تو انہوں نے کہا بس 2 آدمیوں کے، ایک اپنے والد مولانا فتح محمد کے، اور ایک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے. ان 2 کے علم کے وہ قائل تھے. حضرت شیخ الہند کا علم اسی طرح کا تھا، جیسا کہ میں نے اشارہ بھی کیا کہ حضرت شیخ الہند نے جس کو جو فن پڑھا دیا اس کو وہ فن آ گیا. یہ عجیب خصوصیت اور برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے پڑھانے میں اور ان کی تربیت میں رکھی تھی. تو ایک معاملہ تو یہ ہے کہ وہ رسوخ فی العلم
حاصل کرنے کی ضرورت ہے، علم کی وہ گہرائی جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی اپنے اساتذہ سے، اور اس کے بعد پھر وہ تقویٰ اور وہ دیانت اور وہ اخلاص اور وہ سوز دروں اور وہ گویا مٹنے کا، اپنے آپ کو مٹانے کا وہ جذبہ. ہمارے زمانے میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو کسی شخصیت کی یہ صفات تذکرے میں کم ہی آتی ہیں، اس وجہ سے کہ اس طرح کی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے میں محنت زیادہ لگتی ہے. ہم لوگ تو عام طور پر سستے کام کے عادی ہو گئے ہیں اور چند الفاظ یا چند کتابوں سے کام چلا لینا چاہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نتیجے جو نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کسی چیز کو قبولیت حاصل ہوتی ہے، قبولیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز مثمر ہو، وہ چیز خیر کا نتیجہ دینے والی ہو. وہ نتائج جو نکلتے ہیں وہ تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد ہی نکلا کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو اس میں آنا چاہیے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کہ افکار کی عصری معنویت میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ حضرت شیخ الہند کو کہیں اپنے آپ کو لیڈر کہلانے کا شوق نہیں ہوا، کہیں اپنے آپ کو قائد کہلانے کا شوق نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ہلانے کا پروگرام بنا لیا اور اپنا نام کہیں نہیں آنے دیا، اپنے آپ کو کہیں نمایاں نہیں ہونے دیا. یہ کیفیت، یہ صلاحیت، بلکہ یوں کہیے کہ یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا حال تو اس زمانے میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا کام کریں اور زیادہ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں، بلکہ ایک اچھا خاصا طبقہ تو ایسا ہے جو کیے بغیر ہی کریڈٹ لینے کے لیے محنت کر لیتا ہے. یہ ایک چل رہا ہے ہمارے زمانے میں، اسی لیے ہم لوگ ناکام ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کام تو یہیں سے ہوگا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیواؤں ہی سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ دیوبند میں ہوں، لیکن ان کا انتساب شیخ الہند سے ضرور ہوگا، اور دنیا میں ہو بھی رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی انہی سے ہوگا، ان صفات کے ساتھ ہوگا. وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز اور ایک پہلو اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں، بس میں اس کو مجمل ہی رکھوں تو آسانی ہوگی. بات یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں سے کام لیا، آپ دیکھیں اس زمانے میں ان لوگوں کی عمریں کیا ہیں. میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی 50-60 سال کی عمر کو پہنچا ہو تبھی اس سے کام لیا جائے. آپ دیکھیں گے کہ خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت ہیں اور 70 سال کو عمر ہے ان کی. اگر وہ بڑھاپے کا انتظار کام کرنے کے لیے کرتے تو وہ تو مر جاتے کام کیے بغیر ہی. خود شیخ الہند کی عمر جو ہے وہ 70 سال ہے، اور ان کے تلامذہ میں علامہ کشمیری تو 60 سال سے بھی کم میں دنیا سے چلے گئے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کی عمر میں چلے گئے ہیں. تو حضرت شیخ الہند نے جس زمانے میں اپنے تلامذہ سے کام لیا ہے، کام لینا شروع کیا، وہ بالکل جوان لوگ ہیں، یعنی فارغ ہوتے ہی لوگوں کو کام میں لگا دیا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے بہرحال تربیت پہلے ہوتی ہے، تربیت کی جائے گی اور پھر کام لیا جائے گا. بلکہ اس جگہ مناسبت سے یہ ذکر کیا جا سکتا ہے جو آج کل لوگ لکھنے بھی لگے ہیں. میں نے بہت پہلے ایک مرتبہ زامبیا میں اپنے بیان میں اس کو ذکر کیا تو ہمارے حضرت نے اس نقطے کو اگلے دن اپنے بیان میں اٹھایا اور یہ فرمایا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ دارالعلوم دیوبند کی جو بنا ہے، اس کو کی بنیاد رکھنے والا جو ایک گویا طبقہ ہے یا چند حضرات ہیں، 5-6 نامات ہیں اس میں، ان میں سب سے بڑی عمر والے مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ الہند کے والد، اور اس وقت ان کی عمر غالباً 40-42 سال 44 سال ایسی تھی. باقی حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حاجی عابد حسین، شاہ رفیع الدین، مولانا منیر صاحب تو شاید اس میں نہیں تھے، منشی فضل حق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب علامہ عثمانی کے والد، ان سب کی عمریں 40 سے کم تھی. کوئی 35 کا ہے، کوئی 34 کا ہے، کوئی 32 کا ہے، یعنی بالکل جوانی کی عمر میں ان حضرات نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی. تو یہ ایک پہلو ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کارگزاری میں کہ انہوں نے افراد تیار کیے اور جوانی میں قوت عمل کے زمانے میں ان کو کام پر لگا دیا، تو اعلیٰ درجے کے افراد تیار ہوئے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ شیخ الہند کی جو تحریک ہے اس کا اصل سبق یہ ہے کہ حالات کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. بڑے لوگوں کا کام یہ ہے کہ اگر حالات خراب رخ پر جا رہے ہیں
تو ان کو بدلنے کی کوشش کی جائے. اسی کو انقلاب کہتے ہیں, اسی کو تحریک کہتے ہیں. اور میرے ذہن میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات آ رہی تھی کہ یہ انقلاب یا تحریک جو ہے, ہمارے اکابر اس کو حدیث یا قرآن کے کس لفظ سے نکالیں گے. تو مجھے بہت آسان لگا کہ وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں حدیث ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ. یہ بالکل آسان بات ہے کہ حضور نے خود تغییر کا لفظ بولا ہے کہ بدلنا ہے. منکر تو ہر برائی کو کہتے ہیں, منکر تو ہر غلط کام کو کہتے ہیں. اور وہ غلط کام کرنے والا ایک عام آدمی ہو یا کوئی حکومت ہو یا کوئی دوسرا گروہ ہو, کوئی جماعت ہو, کوئی بھی غلط کام کرے اور آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنا ہے, زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روکنا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھنا ہے. تو یہ تغییر کا لفظ یعنی تبدیلی, اسی کو انقلاب کہتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حالات کو بدلنے کے لیے محنت کرنی ہے. اور ایک اس پہلو پر بھی غور کریں, چونکہ ہم اس زمانے میں بہت ساری ہماری کمزوریاں, ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ڈرتے بھی ہیں, مرعوب بھی ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں کام کیا, اس زمانے میں کون سی کتنی بڑی وہ طاقت تھی جس کے خلاف وہ اٹھے تھے کام لے کر. خوف اور ڈر ہوتا تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈر صرف اللہ کا تھا, اور حقیقت بھی یہی ہے. اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں تھا. تو ہم لوگوں کو یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس درجے کی سمجھداری اور دور اندیشی بھی چاہیے گی. آپ حضرات نے شاید پڑھا بھی ہوگا کہ بہت سے انقلابی حضرات سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں ملاقات کرتے تھے, وہ آیا کرتے تھے. لیکن بہت سے حضرات سے ملاقات دیوبند اور مظفر نگر کے درمیان ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے جہاں آج بھی ٹرینیں بہت کم رکتی ہیں, ایکسپریس ٹرین کوئی نہیں رکتی. اس اسٹیشن پر جا کر وہاں ملاقات کیا کرتے تھے. وہ جو ہے کسی پیسنجر ٹرین سے آ کر وہاں اتر جاتے تھے اور وہاں حضرت شیخ الہند کی ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو ظاہر ہے کہ سلیقہ بھی ہوتا ہے کام کا, اور طریقہ بھی ہوتا ہے, اور دور اندیشی بھی ہوتی ہے, اور مصلحت شناسی بھی ہوتی ہے. یہ ساری شرطیں کام کرنے کے لیے لازم ہوتی ہیں. بہرحال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کے افکار کی عصری معنویت کا جو موضوع ہے, اس کا خلاصہ میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ اتنا ہے کہ برے حالات کو اچھا بنانے کے لیے, خراب حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے, ظلم کو روکنے کے لیے, انصاف کو عام کرنے کے لیے, مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے, حق کا بول بالا کرنے کے لیے, اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام ہمارے زمانے میں اپنے اپنے انداز سے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے, لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. ہم اپنے ان اکابر کی زندگی سے سبق لے کر اسی پہلو پر غور بھی کریں اور محنت بھی کریں. میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں, لیکن میں تو ظاہر ہے کہ خود ان لوگوں میں ہوں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور جن کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے جوان فضلا سے, اپنے بھائیوں سے جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں, ان سے بہرحال یہ گستاخی کر کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے بڑوں سے اپنا رابطہ مضبوط کر کے, اور ان کے بھی بڑوں سے علمی رابطہ مضبوط کر کے, فکری رابطہ مضبوط کر کے, ان کے حالات سے پوری طرح واقف ہو کے اپنے لیے لاہ عمل طے کرنے کی کوشش کریں. اور جوش میں آ کر کوئی کام نہ کریں, جوش میں آ کر کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کریں. اور خاص طور سے اللہ کے واسطے سب سے زیادہ زور دے کر, ہاتھ جوڑ کر, سب سے زیادہ زور دے کر یہ بات کہنا ہے کہ نام کے لیے کوئی کام نہ کریں, بلکہ اپنے نام کو چھپا کر کام کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا یہ قول ہے کہ اگر تم شہرت بھی چاہتے ہو تب بھی اخلاص سے کام کرو, اس لیے کہ اخلاص کے بغیر تو شہرت بھی نہیں ملتی. یہ ہمارے بزرگ جزاکم اللہ خیر. انتہائی اہم باتیں مولانا فرما رہے تھے, اور یہ ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. حضرت واپس آ چکی ہیں. جی